اب آئیے وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے، یعنی آج کے 6ویں احمد علی میموریل لیکچر کی۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ استانی صاحبہ پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ، جو کہ سابق نائب پرنسپل آرٹس کالج، وہ صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ، آپ کو مخاطب کریں گی۔ عصری ہندوستان پر مولانا آزاد کے تعلیمی و فکری نظریات کا اطلاع۔ میں میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر آپ تمام کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل پروفیسر مجید بیدار صاحب، مہمان اعزازی ڈاکٹر محمد غوث صاحب، مہمانان خصوصی پروفیسر مسعود صاحب، ڈاکٹر نکھتارہ شاہین صاحبہ، محترمہ صوفیہ حسیب صدیقی صاحبہ، فرید بیگ صاحب، اس محفل کے انعقاد کے محرک اور کامیابی کے ساتھ اس کو ہر سال منعقد کرنے والے احمد علی میموریل سوسائٹی کے آصف علی صاحب، گلوری ادارہ جات کے منتظمین، اس دعوت نامے میں 12 تنظیموں کے نام ہیں۔ ان تمام تنظیموں کے صدور، کارکنان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد، شہر علم کے شہر مکہ معظمہ کی ولادت۔ بسم اللہ، 5 سال کی عمر میں مسجد الحرام میں آپ کی ہوئی اور 2 سال میں آپ نے کلام پاک پڑھ لیا۔ گھر کا ماحول، والد مولانا خیر الدین صاحب سے تدریس بھی لی، تربیت بھی لی، اور والدہ عالیہ بیگم صاحبہ جو ایک علمی اور ادبی خاندان کی عرب نژاد خاتون تھیں، تو زبان جو ان کی مادری تھی وہ تھی، دنیا میں بھی اہمیت کی حامل ہے عربی، اور آخرت کے لیے بھی عربی بہت ضروری ہے، تو وہ زبان ان کی مادری زبان تھی۔ عربی اور فارسی والد سے سیکھی، اردو اپنے ذوق سے سیکھی، فرانسیسی سیکھی، انگریزی سیکھی، اور جو کچھ سیکھنا ہے سیکھتے چلے گئے۔ والد کی طبیعت خراب ہو جانے پر الجبرا اور جیومیٹری کی تعلیم دوسرے استاد سے سیکھی، فقہ، اسلام، تفسیر، قرآن، تمام علوم پر پورا عبور حاصل کیا، اور وہ یہ سب وہ کہاں کیا؟ زیادہ تر مکہ معظمہ میں۔ 10 سال کی عمر تک وہ وہیں رہے۔ آبا و اجداد کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے آبا و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات کے راستے سے پہلے آگرہ آئے تھے، پھر بعد میں دہلی منتقل ہوئے، لیکن 1857 کے غدر کے بعد والد خیر الدین صاحب پھر مکہ معظمہ چلے گئے تھے۔ ان کے ہزاروں مرید تھے جنہوں نے ان کو پھر ہندوستان آنے کے لیے مجبور کیا، تو تب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کلکتہ تشریف لائے۔ اس وقت مولانا آزاد، جن کے 1 بھائی اور 3 بہنیں اور تھیں، اس وقت وہ 10 برس کے تھے۔ 10 برس کا لڑکا، آج ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ آدمی پیدا کہاں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مکہ معظمہ کی ولادت کے بعد مولانا آزاد نے وطن ثانی بنایا، تو اس سرزمین کو بنایا جس کی طرف سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، اور کچھ اس طریقے سے اس سرزمین کو اپنا لیا کہ آج ان کے 132ویں جنم دن پر ہم یہ بھول کر انہیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، یا وطن ان کا کیا تھا، وطن ثانی ان کا کیا تھا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایسے لوگوں سے ہی ممکن ہوتی ہے جو کسی سرزمین کو جب اپنا لیتے ہیں تو دل و جان سے اپنا لیتے ہیں، اور اس کے سکھ دکھ، ترقی ترویج سب کے لیے اپنا سکھ ترج دیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں۔ آپ مولانا کی زندگی دیکھیں تو دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں
آج کا نظام تعلیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ پڑھنا ہے, اسی میں مہارت حاصل کرنی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں اتنے اسلامی علوم سے وابستہ رہنے کے باوجود مولانا نے اپنی زندگی کو مختلف علوم و فنون کے سانچے میں ڈھال لیا. نہ صرف ڈھال لیا بلکہ کچھ ایسے ڈھال لیا کہ کوئی علم ان کی نظر سے بچ نہیں سکا, چونکہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے تمام علوم و فنون کی ترقی و ترویج کے سامان مہیا کیے. اور انہی کی کاوش ہے کہ آج اس ہال میں جہاں آپ کو اکیڈمیشینز مل رہے ہیں, وہاں آپ کو سماجی جہدکار بھی مل رہے ہیں, میڈیکل سے وابستہ افراد بھی مل رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن والے بھی مل رہے ہیں, سماجی اور معاشرتی ضروریتوں کو دیکھنے والے بھی مل رہے ہیں. تو یہ وہی ویژن تھا جس کے ثمرات آج اتنے برس بعد اور کتنی مدت 1947 سے لے کر 1958 صرف 11-12 سال کا عرصہ, اور اس میں ایسی بنیاد فراہم کی کہ وہ بنیاد ہندوستان کو ابھی بتا رہے تھے کہ اتنے انجینئرنگ کالجز ہیں, اتنے مینجمنٹ کالج ہیں, یا اسے یا آپ دیکھیں تو اگر ہر موضوع سے لے کر دیکھیں ہم تو ہمارا ہندوستان تمام علوم و فنون میں ویسے ہی آگے ہے جس طریقے سے ان 2-3 شعبجات کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی تعلیم میں یہ اہتمام رکھا گیا تھا, یہ انتظام رکھا گیا تھا کہ بچے کی اس طور پر تربیت کی جائے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں, اور ہر فیلڈ سے, ہر میدان سے وابستہ ذہن جو ہیں وہ ذہن اپنے اپنے میدانوں میں ترقی کر سکیں. اسی کا ثمر تھا کہ 45, 40, 50 سال تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے کے لوگ ہمارے ہندوستان سے آتے رہے. آج اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں تو ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے بیشتر فنی مہارت رکھنے والے افراد ہیں جو چلے گئے ہیں. لیکن ہم کو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دماغ ہندوستان میں کیوں نہیں ہیں, باہر کیوں گئے ہیں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے جب بنیاد ڈالی گئی تھی تو اس کے ثمر ایسے آئے, لیکن جیسے جیسے نیتوں میں فتور آتا گیا, ملک کی آب و ہوا میں تبدیلی آتی گئی اور جینے کے راستے محدود ہوتے گئے, مہارتوں کو مقام نہ ملنے لگا, جو کچھ لوگ سیکھتے تھے اس کا انہیں ثمر نہیں مل, ان کو کام آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملنے لگا, اسی لیے لوگ چلے گئے. پھر بھی جیسے کہ اقبال نے کہا کہ بہت زرخیز ہے یہ مٹی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ اس کی زرخیزی کا جو نظارہ ہے وہ آپ کو اس حال میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی مدارس قائم کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو تعلیم کی طرف بلا رہا ہے, کوئی صحت کے میدان میں ہندوستانیوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا آزاد کے نظریات کو پھر سے باقی رکھا جائے, نئی جلا دی جائے, آگے بڑھایا جائے. یہاں میرا جو موضوع ہے تو وہ یہی ہے کہ تعلیمی و فکری نظریات کا اطلاق ہمارے عصری ہندوستان میں کیسے ہو سکتا ہے. اور آج کا عصری ہندوستان اس کا بہت سمجھیے خواستگار ہے, طلبگار ہے. جو بدلتی ہوئی فضائیں ہیں, جو بدلتی ہوئی تعلیمی پالیسی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا کہ غوث صاحب نے کہا کہ زبان کوئی ایک اردو زبان ہی نہیں, دوسری زبانیں بھی اسی کشمکش سے دو چار ہیں, وہاں بھی ہم کو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں, بلکہ اب زبانوں کے علم سے قریب ہونے کو ناکارہ سمجھا جانے لگا ہے, زبان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رکھی. اس کی وجہ سے جو قوم سامنے آ رہی ہے, جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے, وہ نئی نسل روبوٹ ضرور ہے, انسان نہیں ہے, کیونکہ جو دوسرے موضوعات ہیں وہ موضوعات انسان کو انسان بناتے ہیں, جذبات اور احساسات کی گرمی سے ان کی زندگی میں, ان کی توانائی میں ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں. اور وہی حریت تھی جس نے ایک مولوی گھرانے کے ہزاروں مریدوں کے پیشوا کو مریدی پہی چھوڑ کر مرشدی دور کرتے ہوئے ایک بعمل انسان کے طور پر پہلے اسے میدان سیاست میں پیش کیا, اور اس کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ تحریک آزادی کی وجہ سے قید میں گزرا. مولانا آزاد نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ
اکثر و بیشتر وہ قید میں رہتے اور اسی وقت انہوں نے بعد میں علمی کام نہیں کیے، بلکہ جب انہیں کلکتے سے جلا وطن کیا گیا الہلال اور البلاغ کے توسط سے کہ پہلے ان سے 2000 روپے، آج 1914 میں 2000 روپے اگر مانگے جاتے ہیں تو سوچیے آپ کی وہ کتنی بڑی رقم تھی۔ آج کی طرح 2000 اتنے معمولی نہیں تھے۔ 2000 انہوں نے بھرا دیے الہلال کے لیے، تو ان سے کہا گیا ایک بالکل چند مہینوں میں کہ 10,000 روپے جمع کیجئے۔ کیسے ممکن تھا 10,000 روپے جمع کرنا؟ ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اخبار الہلال بند کیا، البلاغ شروع کیا۔ جب شروع کیا تو ان سے کہا گیا کہ وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، وہاں رہنے کے لیے بہتر نہیں ہے، لہٰذا انہیں کلکتہ چھوڑنا چاہیے، یعنی زمین سے دوری کرنے کا، کلکتے سے نکل جانے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی جڑ سے ان کو کاٹنے کی بات کی گئی۔ مولانا نے وہ زمانہ رانچی میں گزارا اور رانچی میں گزارتے ہوئے اس وقت انہوں نے تفسیر القرآن کے کام کو انجام دیا۔ تذکرات تفسیر القرآن یا پھر ان کی جو غبار خاطر ہے وہ احمد نگر کی جیل میں لکھی گئی، تو جو ادبی کام ہے وہ جیل کے دوران، یعنی قید و بند کو بھی انہوں نے اپنے لیے ایک وجہ نشاد بنا لیا اور اپنی صلاحیتوں سے وہ کام لیا جو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تھا۔ انہوں نے قید کو قید نہیں سمجھا بلکہ اسے بھی اپنے کام کا طریقہ بنا لیا۔ تو اگر ہم مولانا آزاد کو یاد کرتے ہیں تو یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہر صورتحال میں ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ان سے کام لینا چاہیے اور انہیں مفید و کارآمد بنانا چاہیے۔ صحیح ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں رہی۔ ایک لڑکا ہوا تھا جو بہت خوبصورت تھا، اس کا نام حسین انہوں نے رکھا تھا۔ 4 سال کی عمر میں وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اولاد ہوتی تو کوئی 1 نسل یا 2 نسل تک کچھ کرتی، ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی ان کی طرح جید عالم نکلتا، لیکن انہوں نے اپنے نظریات کو، اپنے کارناموں کو، اپنی خدمات کو کچھ اس طریقے سے متشکل کیا کہ وہ مر کر بھی نہیں مرے۔ آج جب ہم نے یاد کر رہے ہیں تو اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسان کی بہبودی کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہندوستان کی اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک قومیت کا نعرہ دیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہے کہ قوم ایک ہی ہوتی ہے۔ چین میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ وی آر چائنیز۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سب صرف ہندوستانی ہیں؟ یہی نعرہ دیا تھا ابوالکلام آزاد نے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد اپنے مذہب کے ساتھ، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ بدھ مت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مذہب اس کی ذات تک رہے گا اور وہ اپنے ملک کے لیے رہے گا۔ اور یہی چیز تھی جس نے مولانا آزاد کو زندہ بھی رکھا، باقی بھی رکھا، مشکل کی گھڑی میں ان کی یاد بھی دلائی اور ان کے کلمات کو پھر سے نئی نسل میں پہنچانے کا ذریعہ بھی ہم کو بنایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، دیکھیے آپ، مذہب اسی وقت آواز اٹھی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ دونوں کا وقت بہت قریب کا ہے، 77 کے اقبال ہیں، 88 کے یہ ہیں، اور دونوں کا زمانہ بھی اگر دیکھیں تو آپ وہی 1905 1910 1900 ایسے ہی چلتا ہے۔ وہ 1938 میں ختم ہوئے، یہ 1958 تک چلے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین نے ایسے لوگوں کو، سر تیج بہادر سپرو ہوں، وہ بھی اس کے زبان کے تعلق سے بڑا وسیع نظریہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ملک کی زبان اردو ہے، اور یہ ایسی زبان ہے جو گنگا جمنی تہذیب کو آگے بڑھاتی ہے، جو رواداری کو لے کر چلتی ہے، جو خلوص کی پروردہ ہے، جو محبت بانٹتی پھرتی ہے، اور اردو آج تک اپنے دامن میں وہی لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ اردو نے کبھی کسی مذہب کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ ہر مذہب اس کی گود میں سمایا ہوا ہے اور اس کے توسط سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مولانا آزاد کو جب وزیر تعلیم بننے کا موقع ملا تو انہوں نے یہی سب کچھ کیا، تمام علوم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ 70 سال پہلے جب ہم آزاد ہوئے تو کوئی چیز ہمارے ملک میں بنتی نہیں تھی، باہر سے آتی تھی۔
तमाम खाम माल यहाँ से जाता था और बाहर से चीज़ बनकर आकर कई 10 गुना ज़्यादा कीमत पर हमें बेची जाती थी। मौलाना आज़ाद ने इसको इस तरीके से बदला कि आज हम देखते हैं कि हमारे शहर, हमारे टेक्निकल इदारे, हमारे जो दूसरे काम करने के फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो हर चीज़ न सिर्फ खुद बना रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्कों को भिजा रहे हैं। तो ये उस रहनुमा की कारस्तानी है जिसने मुस्तक़बिल को इस तरीके से देखा, उसकी सूरत गरी के लिए ऐसे तरीके किए कि भाई अगर किसी को हिस्टोरिकल चीज़ से दिलचस्पी है तो उसके लिए काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च बना दी, किसी के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दिया, खड़गपुर में टेक्निकल उसका ये किया जो आज भी मशहूर किया है बहुत ज़्यादा। यूजीसी और ललित कला के बारे में बताया जा चुका है, साहित्य अकेडमी के बारे में बताया जा चुका है। सबसे पहले तालीम के लिए उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की कि जो बुनियादी तालीम है, छोटे बच्चों को लेकर मदरसे की इब्तदाई तालीम है, वो पूरे मुल्क में हर शहरी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। मैं देखिए आपके मुल्क आज़ाद होकर 70 साल हुए हैं, मेरे 60 साल हो गए हैं, तो उसके समरात का मैं एक मजहर हूँ कि मैंने सरकारी स्कूल में तालीम पाई और फीस बिल्कुल नॉमिनल थी, टीचर्स वही थे, उन्हीं के तवज्जुह से हम आगे बढ़े। कभी हमने किसी को गैर नहीं समझा, कि दूसरों ने भी हमको कभी गैर नहीं समझा। हमारे अतराफ व अकनाफ का माहौल बिल्कुल ऐसा था कि हम शीरो शिकर होकर रहते थे और रहते हैं। आज भी हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनमें सभी फ़िरक़ों के लोग मौजूद हैं, सभी ज़ातों के, सभी मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं और हम एक ख़ानदान की तरह अपनी खुशी और गम मनाते हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि तालीमी पस मंज़र अक्सर बदल गया है। सरकारी मदारस जो हैं उनकी इतनी ज़ुबूहाली है कि उनमें अगर कहीं असातिज़ा हैं तो बच्चे नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ असातिज़ा नहीं हैं। और दूसरी तरफ तालीम को खानगियाया गया है, प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ गया है कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम के हुसूल के लिए लाखों रुपए खर्चने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से डिग्री लेकर निकलने वाले जाहिल रहते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि उनके बाजू रहने वाला भी एक इंसान है और उसकी रगों में भी खून बहता है, उसके भी दुख सुख होते हैं। आज हम भूल गए हैं कि हमको पड़ोसी के साथ कैसे रहना है। दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पड़ोसी के साथ गलत सलूक किया जाए, बल्कि हमारा मजहब तो हमारा क्या, हर एक का मजहब यही देता है कि पहले इंसान को इंसान समझो, दोस्ती, मोहब्बत, इख़वत, रवादारी, एकजहती का बर्ताव करो और ऐसे रहो कि बहुत पहले हमारे शायर ने कहा गया है कि ऐसा कुछ करके चलो या के सदा याद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा के शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि सदा याद रहो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यही उसूल अपनाया था, इसीलिए हम देखते हैं कि इतने बरस बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं और 60 साल गुजर जाने के बावजूद वो हमारे सीनों में ज़िंदा हैं, हमारे दिल में मौजूद हैं, हमारे जहन को गरमा रहे हैं, हमारी तहज़ीब को नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 15 मिनट अगर हो गए हैं तो बता दीजिए, मैंने देखा ही नहीं कि वक्त मैंने कब शुरू किया। और मसूद ने कहा कि हम खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई वक्त क्या हो रहा है, हमारे सामने एक बड़ी सी घड़ी होनी चाहिए। मैं फाजिल को कहूँगी कि यहाँ सामने पिलर पे एक घड़ी लगा दे ताकि तमाम मुखर्रिरीन को मालूम हो जाए कि वो कितनी देर से बोल रहा है और कोई उसे सुनना चाहता भी है या नहीं। हाँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए आप कि किस आदमी में अगर सलाहियत हो, तालीम क्या देती है? तालीम खुद को पहचानने का मौका देती है। आदमी समझ सकता है कि उसमें क्या क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। आप अगर मौलाना आज़ाद की नस्र को देखें तो आपको उसमें कई रंग मिलेंगे। बात अल-हिलाल और अल-बलाग की आती है तो वहाँ फ़ारसी अरबी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर वो खिलाफत तहरीक के लिए तकरीर कर रहे होंगे तो उनकी जो तकरीर रहेगी वो आसान रहेगी। जब वो ख़त लिखेंगे तो उसकी तहरीर आसान रहेगी। जब वो खतूत लिखेंगे तो कहीं वहाँ अदबियत रहेगी, कहीं वहाँ जज्बात रहेगी।
رہیں گے, کہیں وہاں گھٹن محسوس ہوگی, کبھی پتہ چلے گا. یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے روز و شب کی ساتھی ہوتی ہیں, اور وہ تمام جہات ہم کو مولانا کی نثر میں مل جاتے ہیں. مولانا نے ویسے تو ابتدا شاعری سے کی تھی. وہ بالکل 10 سال کی عمر میں انہوں نے بامبے کے ایک گلدستہ فروغ نکلتا تھا, تو اس کے لیے مصرع طرح دیا گیا تھا, تو اس پر انہوں نے غزل لکھ کر 10 سال کی عمر میں بھیجی تھی. وہ جب چھپ گئی تو وہ بعد میں اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ پہلی بار اپنا نام چھپا ہوا دیکھ کر اور اپنی غزل اس میں دیکھ کر جو خوشی ہوئی تھی اس کا میں آج بھی اظہار نہیں کر سکتا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 10 سال کا ایک بچہ اگر اس کی چیز کسی گلدستے میں چھپ جائے. اس زمانے میں شاعری کے جو مجموعے نکلتے تھے انہیں گلدستے کہا جاتا تھا, اور یہ گلدستوں میں تھوڑے دن تک لکھنے کے بعد مولانا نے سوچا کہ میں دوسروں کے گلدستوں میں کیوں لکھوں, کیوں نہ میں خود گلدستہ نکالوں. یہ کون سوچ رہے ہیں 11 سال کا لڑکا. آج ہمارے پاس کا 11 سال کا لڑکا یہ کہتا ہے کہ اسے یہ کھیلنے کی چیزیں چاہیے, اسے ٹی وی چاہیے, اسے ٹیب چاہیے, اسے موبائل چاہیے, اور اس میں اوقات کی خرابی کرتا ہے وہ. لیکن وہ 11 سال کا لڑکا اس نے گلدستہ عالم کے نام سے خود ایک گلدستہ شروع کیا. اس کے بارے میں مالک کرام کہتے ہیں کہ وہ صرف 8 مہینے چل سکا, اس کے 8 وہ نکلے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہ گلدستے, اب دیکھیے دماغ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے اس کے سامنے نئے نئے منظر آتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ شاعری سے اس وقت کیا فائدہ ہے. عصر کو دیکھا, عہد کو دیکھا, اپنے اطراف و اکناف کو دیکھا, تو انہیں پتا چلا کہ اطراف و اکناف میں تو بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو تب انہوں نے 1912 میں الہلال شروع کیا, وہ 14 میں تک چلا, پھر اس کے بعد 15 میں البلاغ شروع کیا, پھر وہ جب دونوں ختم ہو گئے 20 میں تو قید ہو گئے, پھر 27 کو پھر الہلال شروع کیا. تو اس طریقے سے ان کا جو ویژن تھا وہ مختلف. اب شاعری 200-250 اشعار ملتی ہیں ان کے صرف. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو شاعری اپنی جگہ بڑی اہم ہے, اہمیت کی حامل ہے, لیکن ہر موقع کی کچھ الگ مانگ ہوتی ہے. دیکھنا یہ رہتا ہے کہ موقع کس چیز کا طلبگار ہے, تو اس کے حساب سے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے. تو مولانا نے نثری مضامین شروع کیے, خلافت تحریک میں وہ دھوم مچا دی. ان کے تقاریر میں جو وہ جوش ہوا کرتا تھا, وہ حدت ہوا کرتی تھی کہ عوام جوق در جوق اس میں شریک ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ سے نظر پڑی گاندھی جی کی کہ یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے, اس کو اپنے ساتھ کر لینا چاہیے, اس کی زبان, اس کی لسانی طاقت سے ہم کام لینا چاہیے. اور انہوں نے, گاندھی نے ان کو ساتھ لے لیا. مولانا اس وقت تک سر سید احمد خان سے بہت متاثر تھے. کس لیے متاثر تھے؟ اس لیے کہ 1857 کے غدر کے بعد سر سید احمد خان نے جہالت کو ہماری تنزل اور کمزوری کا ایک اہم سبب سمجھا اور اسے دور کرنے کی کوشش شروع کی. تو ان تعلیمی نظریات سے مولانا بہت متاثر تھے, اسی لیے انہوں نے ان کے نظریات کو دیکھا. لیکن وقت نے ان کو جمال الدین افغانی تک پہنچا دیا, تو انہیں پتا چلا کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ کائنات میں اس وقت شورش ہے, تو کیوں نہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں. اور انہوں نے اس طرف توجہ کی. وہ عراق کے سفر پر بھی گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ, وہاں کے حالات دیکھ کر آئے تھے. تو بدلتے ہوئے سیاسی دنیا کے سیاسی منظر نامے نے ان کو سیاست کی طرف بلایا, اور وہ سیاست آ گئے. اور پہلی چیز, چراغ جب روشن ہوتا ہے تو اپنے گھر کو منور کرتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کی روشنی کا سامان فراہم ہوا. 1940 میں مولانا کو کانگریس کا صدر بنا دیا گیا. وہ اس وقت تک کے سب سے کم عمر صدر تھے کہ اتنی کم عمری میں کانگریس کی صدارت ملی. وہ 1947 تک کانگریس کے صدر رہے. صدر ہٹنے کی وجہ دراصل پنڈت جواہر لال نہرو کی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے, تو اس لیے ان کو صدارت دی گئی. مولانا جب بھی کہا گیا ہے کہ وہ خواہش مند نہیں تھے شہرت کے, اسی لیے 7 سال کی صدارت کو انہوں نے ان کی خواہش کے لیے دے دیا. پنڈت جی زندگی بھر جب تک مولانا رہے ان کی عزت کرتے رہے, انہیں آگے بڑھاتے رہے, کیونکہ کوئی نہیں ہوتا جو اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ اپنی چیز کو دے دیتا ہے. تو وہ ان کی صرف صلاحیتوں کے معترف نہیں تھے بلکہ کردار کی بلندی کی, اخلاق کی, ان کے قوت ارادی کی, ان کے ذہن کی, ان کی فکر کی, ان کی شخصیت کی بے لوثی کے بھی مداح تھے. اسی لیے وہ ان کی عزت کرتے رہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے ہی
हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में कुछ इतनी तब्दीली आ गई थी कि पहले वज़ीर तालीम होते हुए भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बचा नहीं सके। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम जो उर्दू था और उस वक्त सारी दुनिया में मशहूर था, उसका जो दारुत तर्जुमा था, उसकी इतनी फ़आलियत थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और मौलाना अबुल कलाम, सोचिए कि आदमी कितनी बड़ी पोजीशन पे होते हुए, कुर्सी पर होते हुए कैसा मजबूर और बेबस हो जाता है कि वो कर नहीं पाता। जामिया मिलिया को तो बचा लिया, अलीगढ़ को तो बचा लिया, लेकिन उस्मानिया को कुर्बान कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि वो उस्मानिया जिसने जवाहर पैदा किए थे, जिसने ऐसी ऐसी शख्सियत, रज़ियुद्दीन सिद्दीकी साहब मैथ्स के नोबेल प्राइज़ की हद तक पहुँच गए थे, सिर्फ उनके मज़हब की वजह से वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। तो इस तरीक़े की बात जब सामने आती है तो हम देखते हैं कि दुनिया के इख्तियारात कितने महदूद भी होते हैं, और लेकिन उसमें जीना, उससे लड़ना, उस पर काबू पाना और नामसाइद हालात को अपने साथ लेकर आगे चलने के लिए जिस जिगर की ज़रूरत होती है, जिस दिल की ज़रूरत होती है, जिस जहन की ज़रूरत होती है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास थी कि उन्होंने इसके बावजूद कि एक इदारा ख़त्म हो गया और ज़ाहिर तकलीफ़ उनको आज हमको हो रही है तो उस वक्त उन्हें ना हुई होगी, यकीनन हुई होगी। हम तो मजबूर हैं, हमारे हाथ में तो कोई इख्तियार और इख्तिदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम में तड़प है, तो वो कुर्सी पर रहते हुए कितने मुस्तरिब रहे होंगे उसका सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है। खैर छोड़िए, उसकी जो मुस्बित मिसाल है वो मुस्बित मिसाल अहमद अली मेमोरियल एकेडमी है, ग्लोरी इदारे हैं, ये हमारी जो HPPCT है, और अगर देखें तो ये फरदीन साहब की फॉर पीस सोसाइटी है, क्योंकि हर ज़माने में मौलाना ने अखबार इसलिए निकाले थे कि अखबार आवाम तक पहुंचने का ज़रिया हैं, और आज भी हम ये देखते हैं कि ज़राए अबलाग ही हैं जो आवाम तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं, उनसे हमको जोड़ते हैं। तो इदारों का आज ये जो जाल है, अब ये मीडिया प्लस का हॉल है, देखिए आप कि इस हॉल के तवस्सुस से हम यहाँ जलसे करते हैं और ये बात आगे तक जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो मुस्बित समरात हैं जो मौलाना की पॉलिसी की वजह से हमको हासिल हुए हैं। बातें बहुत हैं, नज़रियात बहुत हैं, निकात बहुत हैं, और लेकिन वक्त ये कह रहा है कि भाई अब ख़त्म कीजिए, पहले इसके कि मेरे पास कोई चिट्ठी आए कि अपनी बात बंद कीजिए। मैं आप सबसे कहती हूँ, यहाँ बताया गया है कि असातिज़ा ज़्यादा हैं और तालिब इल्म कम हैं, तो मेरी गुजारिश है असातिज़ा साहिबीन से कि मज़मून चाहे आप कोई पढ़ाएँ, बच्चे की दिलचस्पी मजमून से पैदा करना एक उस्ताद की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझें। अगर आप किसी भी मजमून को आसान बनाकर तलबा के जहनों तक पहुंचाएंगे तो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हम आज भी अपने स्कूल की तालीम के सहारे आगे बढ़ते हैं, आप भी वही काम कीजिए। खुदारा इसको ये ना समझिए कि 50 मिनट या 1 घंटा हमें वहाँ गुजार कर निकल जाना है, ये हमारी इतना ही फ़र्ज़ है, बल्कि आपका काम है तालिब इल्म के दिल में उतर जाना, उसके जहन में बस जाना, उसकी शख्सियत को संवारना, उसे इंसान बनाना। क्योंकि तालीम का मकसद डिग्री का हुसूल नहीं है, बल्कि जानना है, पहचानना है अपनी अजमत को। इंसान की अजमत, इंसान क्यों सबसे बढ़कर है, इंसान क्यों फातेह है, इंसान क्यों बड़ी बड़ी क़ुव्वतों पर काबू पा लेता है, इंसान क्यों तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है, ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह बुजुर्ग बरतर की दी हुई सलाहियतों से भरपूर काम लिया जाए। और ये एक उस्ताद जो रहता है वो एक पैगंबर होता है। ये जो शागिर्दी और उस्तादी का रिश्ता रहता है उसी को यही कहा जाता, हमारे ज़माने में यही कहा जाता था कि तदरीस जो है वो पैगंबरी जैसी है। पैगंबर जैसे समाज में, माशरत में तब्दीली लाते हैं, वैसे ही तालिब
طالب علموں کے ذہن کو بدلنا، ان کو ایک شکل دینا، ان کو کردار سے آراستہ کرنا، ان کو سنوارنا، ان کی شخصیت میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے آگے نکالنا ایک استاد کا کام ہے۔ خدا را اپنے اتنے بڑے منصب کا غلط استعمال کبھی مت کیجیے گا، ہمیشہ خلوص دل سے پڑھائیے گا کہ ہر لفظ طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آصف صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، جہانگیر کا، محسن خان کا اور دوسرے جتنے ادارے ان کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب سے متعلقین جو لوگ ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔